مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ نکاح کے لیے حق مہر کتنا؟ جی جتنا مرضی لکھ لیں، کس نے دینا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا، وہ نکاح کی زندگی نہیں، زنا کی زندگی گزار رہا ہے، وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، کہ اسے زنا کا اس طور پہ تو نہیں کہ اس نے غیر شرعی کام کر رہا، لیکن کام اس کا وہی بدکار مرد کی طرح ہے کہ اجرت دی اور کسی عورت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر لیے، یا شہوت پرستی کے لیے کسی عورت سے یارانہ لگا لیا۔ حق مہر جو ہے وہ عورت کی اجرت نہیں ہوتی، عورت کا اکرام ہوتا، تکریم ہوتی، عزت ہوتی۔ پیغمبر نے خواتین کو یہ عزت دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس زمانے کا اعلان کا طریقہ یہ تھا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، کہ مسجد میں آؤ، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ اہل مدینہ حیران ہے کہ ابھی تو امیر المؤمنین خطبہ دے کے فارغ ہوئے، ابھی پھر دوبارہ بلا لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادراہ مذاق جو ہے وہ کہا کہ اب تو مدینہ کی خواتین بھی عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں۔ یہ عہد مبارک کی خواتین تھیں کہ جن کی قرآن فہمی کا یہ عالم تھا۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں، حضرات تابعین میں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، امام التابعین، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ علمی مشاورت سعید ابن مسیب سے کیا کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اپنے ایک ذہین طالب علم شاگرد سے کر دیا، کیونکہ ان کے ہاں معیار یہ تھا جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربع، 4 بنیادوں پہ عورت سے نکاح کیا جاتا، مال و دولت، حسن و جمال، حسب و نسب اور دین۔ میں فظفر بذات الدین تربت یداک، کامیابی چاہتا ہے تو دین والی کو اختیار کر لے۔ یہ ہماری خواتین کے لیے بھی سبق اور مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے بھی سبق۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق پہ راضی ہو۔ آج ہم دین اور اخلاق کو کب معیار بناتے ہیں؟ ہم تو ملازمت دیکھیں گے، تنخواہ دیکھیں گے، کاروبار دیکھیں گے، گھر بار دیکھیں گے۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں؟ کبھی کسی بچی کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کی تعلیم بھی اس نے حاصل کر رکھے یا نہیں؟ ہمیں اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق پہ تم راضی ہو تو شادی کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو۔ آج ہمارا جو خاندانی نظام بگاڑ کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کو نظر انداز کر رکھا۔ تو سعید ابن مسیب نے اسی بنیاد پہ رشتہ کر دیا۔ رات گزارنے کے بعد شاگرد صبح اٹھا اور مسجد میں جانے کی تیاری۔ بیوی کہنے لگی میاں کہاں چلے ہو؟ کہنے لگی استاد کے مجلس میں دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو مسکرا کے کہنے لگی اب تو مسجد نہ بھی جائے تو فکر کی کوئی بات نہیں، ابا کے دین کی ساری وراثت جو ہے بیٹی میں پہلے سے منتقل ہو چکی ہے۔ جتنا علم سعید ابن مسیب کے پاس ہے وہ الحمدللہ سارے کا سارا اس کی بیٹی کی صورت میں تیرے گھر میں آ چکا۔ اللہ اکبر۔ انہی خواتین نے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، قرآن فہمی دیکھیے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک مقدمہ میں ایک مرد کی گواہی اور ساتھ 2 عورتیں تھیں، امام شافعی کی والدہ اور ایک اور خاتون۔ قاضی نے، جج نے چاہا کہ ان دونوں گواہوں کو، خاتون گواہوں کو الگ الگ کرے تاکہ گواہی مزید پختہ ہو جائے۔ تو انہوں نے امام شافعی کی والدہ سے کہا کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں ان سے بات کر لوں تاکہ آپ کے دونوں کے بیانوں میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کہیں تناقض اور تعارض تو نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگی قرآن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قرآن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قاضی حیران کہ قرآن مجھے کہاں روک رہا ہے؟
تو کہنے لگیں قرآن نے کہا تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اللہ نے تو جو عورتوں کی دو گواہیاں مقرر کی وہاں حکمت اور مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اگر کہیں ایک بھولنے لگے، کہیں لرزش ہونے لگے، لغزش کھانے لگے تو دوسری بتلا دے نہیں بہن ایسے ہوا تھا، تو عورتوں دونوں کی گواہی اکٹھی ہو۔ انہی امام شافعی مجھے میرے والد محترم حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ بیٹی دے تو امام شافعی کی بیٹی جیسی بیٹی عطا کرے۔ حدیث کے حافظ، قرآن کے حافظہ، روزانہ 10 احادیث اپنے والد کو سنا کے سوتی تھی، 10 احادیث روزانہ زبانی یاد کر کے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمہاری تاریخ یہ ہے، تم کھانا پکاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرتی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کرتی تھیں، تو پھر کھانوں میں برکت کیسی ہوتی تھی؟ امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کے حالات میں ایک واقعہ لکھا، نعرہ تکبیر، شان محمد، شان قرآن، شان صحابہ، ہم سب کا رشتہ کیا اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے اور میں سچی بات ہے نعروں کا خطیب نہیں ہوں، میں خطیب ہوں نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی تمہاری تاریخ یہ تھی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام احمد شاگرد ہیں۔ تو ایک دفعہ اپنے استاد کی زیارت سے اور اپنے نوجوان طلبہ سے، ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا اپنے مدرسے اور اپنے اساتذہ کو کبھی نہ بھولنا۔ علم میں اور دین میں زندگی میں برکت چاہتے ہو، اپنی مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ سے کبھی تعلق نہ ٹوٹنے دینا۔ دنیا میں 2 طبقے ایسے ہیں، والدین اور اساتذہ، والدین اور اساتذہ۔ حقیقی بھائی بھی حسد میں مبتلا ہو جائے گا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نہ بڑھے، ماں باپ کی خواہش ہوگی ہماری اولاد ہم سے بھی آگے جائے، یا آپ کے اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ طلبہ ہم سے بھی آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ اب نوجوانوں کے لیے یہ بھی سبق، میں شاید وقت کی قلت بنا پہ الگ الگ موضوع کو نہ کر سکوں، لیکن تسلسل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیب طبقات کا ذکر کیا کہ 7 یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ 7 خوش نصیب طبقات جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نوجوان تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ میرا ہونہار شاگرد احمد آ رہا، تو بیٹی سے کہنے لگے احمد آ رہا ہے تو میرا شاگرد، لیکن اب علمی مقام یہ ہے کہ دنیا اسے امام اہل المدینہ کہتی ہے، یہ اہل مدینہ کا امام ہے۔ اور کہنے لگے کہ رات جو ہے بستر لگاؤ گی تو پانی رکھ دینا لوٹے میں، برتن میں۔ احمد جو ہے زمانہ طالب علمی سے تہجد گزار ہے۔ بیٹی نے کھانا بنایا، اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، میرے اور آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے جسے اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین ہے وہ مہمان کا اکرام کیا کرے۔ اکرام ضیف میں، مہمان نوازی میں ہم کھانا ایک آدمی کی جگہ 2-3 آدمیوں کا بھیج دیتے ہیں، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کا بھیجا، امام احمد سارا چٹ کر گئے۔ برتن واپس آئے، بیٹی کے دل میں پہلی گرہ لگ گئی کہ مومن تو بسیار خور نہیں ہوتا، پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ ابا جان تو بڑی تعریف کر رہے تھے اور یہ 3 آدمیوں کا کھانا اکیلا ہی ہڑپ کر گیا۔ اب رات بستر لگایا، صبح نماز کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
اٹھے اور شاگرد کو ساتھ لیا، مسجد میں گئے. بیٹی آئی تاکہ بستر وغیرہ جو ہے وہ درست کر دے، دیکھا پانی وضو کا ویسے کا ویسا پڑا ہو. دل میں دوسری گرہ لگ گئی، دل میں دوسری گرہ. یہاں ایک اور سبق بھی، پیغمبر کا فرمان ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو. لیکن گرہ لگ گئی دل میں. والد محترمہ امام شافعی تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ تو بڑی تعریفیں کرتے تھے، اپنے شاگرد کی رات 3 آدمیوں کا کھانا پکا کے بھیجا، کچھ واپس نہیں آیا، اور اتنا پیٹ بھر کے کھایا، سوئے رہے، آج تہجد بھی قضا. اب استاد تھے، سرزنش کر سکتے تھے، تعدیب تنبیہ کر سکتے تھے. اور خوش نصیب ہیں وہ شاگرد جن کے اساتذہ انہیں تنبیہ کرتے ہیں. آج بدقسمتی سے استاد اور شاگرد کا رشتہ کمزور پڑ چکا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے، احمد جوانی میں تم تہجد پڑھتے تھے، اب تہجد چھوڑ دیے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے استاد جی راز تھا، اب آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. رات جو کھانا پکا تھا بظاہر یہ لگتا ہے یہ تلاوت قرآن یا رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہوئے پکایا گیا ہے، اس میں اتنی نورانیت تھی کہ ایک لقمہ چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا. اور اس کھانے کی برکت یہ تھی کہ 30 کے قریب ایسے مسائل جو میں مدینہ سے نکلا تھا آپ سے آ کے پوچھ کے جاؤں گا، ذہن میں کچھ اشکالات تھے، سوالات تھے، اس کھانے کی برکت سے رات اللہ نے وہ 30 کے 30 مسئلے بھی حل کر دیے. اور وضو تو تب کرتا جو میں سویا ہوتا. رات اس کھانے کی برکت میں ساری دین سمجھنے سمجھانے میں اور دین کے ان مسائل کو سیکھنے میں ہی گزر گئی. تہجد کے لیے وضو تو تب کرتا جب میں اس کھانے کی نورانیت کی وجہ سے سویا ہوتا. میں تو سویا ہی نہیں. ہائے ہاں، جب ہماری مائیں بہنیں کھانا پکاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھیں تو پھر بیٹا استاد کے پاس جاتا ہے، پہلی نشست میں 14 پارے سنا کے، جسے دنیا فرید الدین کنشکر کہتی ہے، 14 پارے استاد کے پاس وہاں لے کے گئی. استاد جی اسے داخل کر لے مدرسے میں، قرآن پڑھانا اسے. استاد نے سبق دیا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا کہنے لگا، شاگرد کہنے لگا استاد جی پہلا سبق سن لیں پھر آگے دے دیجئے گا. ایک نشست میں 1400 پارے سنائے. اب وہاں یہ بھی حضرات مدرسہ سے بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش، ہمارے اکابر کا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ رہا کہ کسی اور مدرسے کا طالب علم آتا تھا اسے داخل نہیں کرتے تھے، داخلہ نہیں دیتے تھے کہ وہاں کا بھگوڑا نہ ہو، کسی استاد کے ساتھ بدتمیزی کر کے نہ بھاگا ہوا ہو. فرماتے تمہارا حق وہ ہے جنہوں نے. تو میرے عزیز طلبہ، آپ کی بنیاد یہ مدرسہ ہے، اس مدرسہ کے ساتھ وفا کریں، دین و دنیا کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو استاد نے غصے سے کہا میاں جہاں پہلے 14 پارے حفظ کیے ہیں وہیں باقی جا کے قرآن مکمل کر. ہم جیسا ہوتا تو کہتا پڑھا پڑھائے شاگرد مل گیا، وہیں جا کے مکمل کر. کہنے لگے استاد جی کسی استاد کے پاس یہ 14 پارے حفظ نہیں کیے، میری ماں 14 پاروں کے حافظہ ہیں، دودھ پلاتے ہوئے مجھے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں نے تو یہ 14 پارے ماں کی گود میں یاد کیے. جب خواتین یہ ہوں تو پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں. جب خاتون فاطمہ ہو ماں تو پھر بیٹا حسین اور حسن ہو